اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر ناظرین اس پر کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں نا، وہ بے مثال اخلاق ہیں۔ آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ فرمایا کہ اگر آپ جو ہے وہ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے گرد لوگ نہ ہوتے۔ یہ آپ کے گرد جو لوگوں کا ہجوم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں۔ ناظرین، ایسے نرم مزاج کہ ہمیشہ جب بات فرماتے نرمی کے ساتھ فرماتے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشہ ولا متفاحشہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فحش کلامی، بد کلامی نہیں فرمائی، پوری حیات طیبہ فحش کلامی نہیں فرمائی۔ ولا سخابا فی الاسواق، کبھی بھی گلیوں میں کہیں نکڑ پہ کھڑے ہو کر کہیں پر اونچی آواز میں بات نہیں فرمائی، چیخ کر بات نہیں فرمائی۔ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، اور کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ ولکن یعفو ویصفح، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ تو ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی فحش کلامی نہیں فرمائی۔ آج ہمارے عوام الناس فحش کلامی ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ کبھی اونچی آواز میں چیخ کر بات نہیں فرمائی، چیخ کر تو دور کی بات ہے، ہماری ہر بات میں عوام الناس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گالم گلوچ ہوتی ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، اور ہم اپنی ذات کے لیے ہر وقت بدلہ لینے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا طریقہ کار درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں نا، یہ راستی کی تیغ تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس، یہ خنجر آہن نہیں خنجر اخلاق تھا۔ یہ اخلاق کا جو تھا نا معاملہ، یہ ایسا تھا کہ لوگ آتے مسلمان ہو جاتے۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی تربیت، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پھر ناظرین ان کا عمل بھی یہی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی اخلاق عطا فرمائے جو اخلاق میرے نبی علیہ السلام کے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق نبی ناظرین عطا فرمائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ بخشش ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف، اور سورہ کہف کی آیت نمبر 68 ہے۔ آیت نمبر 68 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اسے خبراً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں خبرا پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں ناظرین، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے
چینج ہو جاتی ہے تو اسے خبرا پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقفے اندر 68 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 68 68 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ واو ایک کلمہ، کیف دوسرا، تصبرو تیسرا، الا چوتھا، ما پانچواں، لم چھٹا، تحط ساتواں، بی آٹھواں، ہی نواں، خبرا 10واں۔ تو ناظرین کل 10 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ، تصبرو میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ، تو ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو یہاں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ ما لم تحط، بی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی ہی خبرن، یہاں بھی بات ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، اسے خبرن نہیں بلکہ خبرن، را پر 2 زبر کی تنوین، اسے پر کر کے پڑھا جائے گا، اور 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو الف سے چینج ہونے کی صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ خبرن یہاں وقف پڑھیں گے تو خبرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ یہ آیت نمبر 68 ہے، اور سب سے پہلے ناظرین یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو کیفا پہلا اسم ہے، ما دوسرا اسم، ہی ضمیر تیسرا اسم، خبرا چوتھا اسم۔ تو کل یہاں پر ناظرین 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا فعل ہے تصبرو، دوسرا فعل ہے لم تحط، لم حرف ہے لیکن چونکہ لم فعل کے ساتھ استعمال ہوا تو ہم نے اسے ایک ہی شمار کیا ہے، تو دوسرا ہے لم تحط۔ اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے علا، اور تیسرا ہے بی۔ تو کل یہاں پر 3 حروف ہیں۔ اب آئیے ناظرین ہم سب سے پہلے اسماء لکھتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کیفا، اور دوسرا اسم ہے ما، تیسرا ہے ہی ضمیر، اور چوتھا اسم ہے خبرا۔ یہ 4 اسماء ہو گئے، اور اب افعال کی طرف چلتے ہیں۔
پہلا فعل ہے تصبرو، تصبرو۔ دوسرا فعل ہے تحط، لم تحط، اب دیکھتے ہیں حروف۔ پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے بی۔ ناظرین و سامعین، 4 اسماء، 2 افعال، 4 اور 2 6 اور 3 حروف ہیں، تو کل ملا کر 9 کلمات ہیں، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم اسماء، افعال، حروف لکھ چکے ہیں، اور اب سب سے پہلے اسماء کی تحقیق و ترجمہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو پہلا اسم ہے کیفا۔ کیفا ناظرین یہ کیفیت کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کیسا یا کیسے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم اگر کسی سے پوچھیں آپ کیسے ہیں، کیف انت، آپ کیسے ہیں، کیف صحتک، آپ کی صحت کیسی ہے، اور اسی طریقے سے کیف والدک، آپ کے والد کیسے ہیں، کیف اخوک، آپ کے بھائی کیسے ہیں۔ تو کیف کا معنی ہوتا ہے کیسے۔ اس کے بعد ہے ما۔ ما اسم موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اس کا یعنی موصول کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے لنک ہوتا ہے، ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول یعنی غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہو تو زیر، اور جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش یا الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خبرا۔ خبرا کا معنی ہر طرح کی خبر، خبرا ہر طرح کی خبر۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تصبرو، تصبرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کا معنی ہے کہ آپ صبر کرتے ہیں یا آپ صبر کریں گے، یا تو صبر کرتا ہے یا تو صبر کرے گا۔ لیکن یہاں پر ناظرین چونکہ کیفہ ہے، کیف تصبرو، اس کا معنی ہوگا کیسے آپ صبر کریں گے یا کیسے صبر کریں گے آپ۔ اس کا معنی یہ ہوگا صبر یصبرو صبرن۔ صبر اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یحط، لم یحط، یہ اصل میں تھا یحیطو، بلکہ لم تحط ہے، لم تحط، تو یہ اصل میں ہے تحیطو۔ تحیطو فعل مضارع معروف، اور اس سے بھی اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ اصل میں تھا تحیطو، تفعلو کے وزن پر باب افعال سے، تفعلو کے وزن پر باب افعال سے، تو یہ تعلیل ہونے کے بعد تحیطو ہوا، اور تحیطو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کا معنی ہے کہ آپ گھیرتے ہیں یا آپ گھیریں گے، یا تو گھیرتا ہے یا تو گھیرے گا۔ اب یہاں پر لم داخل ہے۔ لم جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یاد رکھیں ناظرین کہ آخر کو ساکن کرتا ہے، تو تحیطو ہوا تو آخر ساکن ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہا کے بعد 2 ساکن جمع ہو گئے، یا اور تا، یا کو گرا دیا تو کیا ہوا تحت، لم تحت۔ اور دوسرا یہ کہ لم فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں لے جاتا ہے۔ لم تحت، نہیں گھیرا آپ نے،
آپ نے نہیں گھیرا، اس کا معنی یہ ہوگا۔ احاطہ یحیط، احاطہ، احاطہ کرنا ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو احاطہ اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، احاطہ کرنا یعنی گھیرنا۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو کا معنی ہے اور یہ آغاز کلام میں ہے تو اسے واو مستانفہ کہیں گے یا واو ابتدائیہ کہیں گے۔ اس کے بعد علا، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر۔ پر سے مراد پرندے کے پر نہیں یا جہاز کے پر نہیں، بلکہ زمین پر، زمین کے اوپر یہ مراد ہے۔ علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بی، بی ناظرین ساتھ، مدد، تعاون، عوض، سبب کے معنی میں آتا ہے اور بعض اوقات کا، کو، کی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 4 اسما ہیں اور اسی طریقے سے ناظرین آپ دیکھیں کہ 2 افعال ہیں اور 3 حروف ہیں، کل ملا کر 9 کلمات ہیں۔ 9 کلمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تصبرو میں صبر اور تحط میں احاطہ۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، و کئی فا، تا سوا زبر تس، با زیر بی، را پہ شروع، تصبیرو، و کیف تصبیرو، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، میم الف زبر ما، لام میم زبر لم، تا پشتو، حا طا زیر حط، ما لم تحط، علا ما لم تحط، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، خا با پیش خب، را 2 زبر رن، خب رن، یہاں وقف کریں گے تو خب را پڑھا جائے گا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور تلاوت ہم سب سے پہلے کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کہتے ہیں انتہائی ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو انتہائی ٹھہر کر پڑھا کرو۔ تو ناظرین عام طور پر محافل کے آغاز میں جو پڑھا جاتا ہے وہ ترتیل کے ساتھ تلاوت کہلاتی ہے۔ اور اس کے بعد حدر ہے، حدر کہتے ہیں قدرے تیز پڑھنا، لیکن کوئی تلفظ، کوئی مخارج میں سے مخرج یا ادائیگی متاثر نہ ہو، ناظرین اسے حدر کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر تراویح میں جو پڑھا جاتا ہے یہ حدر میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین یاد رکھیں کہ پھر ہم تدویر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں۔ تدویر ترتیل اور حدر کی درمیانی رفتار کو تدویر کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہم جب فرض نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ عام طور پر تدویر کہلاتی ہے۔ تو آئیے ناظرین ترتیل کے ساتھ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے، اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور کیفا کیسے، تصبرو آپ صبر کریں گے، علا پر، ما وہ جو، لم تحط آپ نے نہیں گھیرا، بی کو ہی اس، خبرا ہر طرح کی خبر سے،
ناظرین و سامعین، یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ. اب چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ہم جو آپ کی خدمت میں ناظرین تفسیر عرض کر رہے ہیں، وہ تفسیر جو ہے ناظرین ہم نے اس سے پہلے بھی کیا، اور اب تفسیر جو ہے آیت نمبر جو 65 ہے، ہم اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. اب حیات خضر کے بارے میں ناظرین ظاہر ہے کہ کافی اس میں اقوال ہیں، اور علماء کا ایک طبقہ ہے جو اس کی نفی پر دلائل دیتا ہے، اور اسی طریقے سے ناظرین علماء کا ایک طبقہ ہے وہ جو ہے حیات خضر کے ثبوت پر جو ہے وہ دلائل دیتا ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے ناظرین کہ علماء نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، کہتے ہیں تمام بحث کے بعد یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث صحیحہ اور دلائل عقلیہ سے ان علماء کے نظریے کی تائید اور تقویت ہوتی ہے، ملتی ہے ان کو کہ جو حضرت خضر کی وفات کے قائل ہیں، اور ان احادیث کے ظاہر سے عدول کرنے کا کوئی مقتضا نہیں ہے، ما سوا ان حکایات کے جو بعض صالحین سے منقول ہیں اور جن کی صحت کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اب میں یہاں پر یہی بات عرض کروں گا، ظاہر ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی اب وفات ہو چکی ہے، ظاہر ہے کہ وہ قابل احترام ہیں، اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات نہیں ہوئی اور وہ اب تک زندہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو اور ظاہر ہے کہ اس میں جو صوفیاء کی حکایتیں ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، اور ان سے ملاقات کا ہونا، یہ تمام روایات بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو بہرحال ناظرین ظاہر ہے کہ یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو وہ تاحال زندہ ہیں، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے. اسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اور اسی طرح ناظرین حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کا زندہ رکھے تو اس میں وہ ہر شے پر قادر ہے. اور جس طرح روایت میں یہ بھی آتا ہے حدیث پاک میں کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام یہ ہر سال حج کے موسم میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی روایت ہے کہ اس میں اتنا آب زمزم پی لیتے ہیں کہ پورا سال پھر ان کو پانی کی حاجت نہیں ہوتی. اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں علم لدنی کی جانب کہ علم لدنی جو ہے یہ کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا کہ ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا فرمایا. ناظرین و سامعین، یہ علم لدنی اس کے بارے میں یہ آیت نمبر 65 میں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے سکھایا اس کو. علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں ڈال دیتا ہے. یہ علم نبی علیہ السلام کے اقوال، آپ علیہ السلام کے افعال اور آپ کے احوال سے مستفاد ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کے افعال اور احکام کی ہدایت حاصل ہوتی ہے. اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو اسے علم کسبی کہا جاتا ہے، اور اگر یہ علم کسی واسطے کے بغیر حاصل ہو تو یہ علم لدنی کہلاتا ہے. اور وحی، الہام اور فراست جو ہے یہ علم لدنی کی اقسام ہے. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 1270 میں ان کی وفات ہوئی سنہ ہجری میں، وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت علم لدنی کے اس بات میں اصل ہے. علم لدنی کو علم الحقیقت اور علم الباطن بھی کہا جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ضمن میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ناظرین و سامعین، امام غزالی اس ضمن میں ان کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ ہم علم المکاشفہ سے یہ مراد لیتے ہیں کہ حق اس طرح جلی اور واضح ہو جائے گویا کہ ہم اس کا آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے دل پر دنیا کے میل کچیل کا زنگ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کے احکامات کی معرفت پر دل کے آئینے میں خبیث چیزوں کے جو حجابات ہیں
وہ زائل ہو جائیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو شہوات کی اتباع سے روک لے اور اپنے تمام احوال میں انبیاء علیہم السلام کی اقتداء کرے، پھر اس کے دل میں حق روشن ہو جائے گا اور اس پر حقائق منکشف ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر یہی مستفاض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وہ علم عطا ہو جاتا ہے، اور اسے ہی علم لدنی کہتے ہیں۔ اور امام رازی جن کی وفات 606 سنہ ہجری میں ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا اس آیت کریمہ سے کہ یہ علوم ان کو اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے کے حاصل ہوئے۔ یہ علوم جو بطریقہ مکاشفہ حاصل ہوتے ہیں، صوفیہ ان علوم کو علم لدنی کہتے ہیں۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ بعض علوم کو ہم کسب سے حاصل کرتے ہیں، ان میں سے بعض علوم ہم کو بغیر غور و فکر کے حاصل ہوتے ہیں، جیسے ہمیں درد اور لذت کا علم ہوتا ہے، اور بعض علوم ہمیں جو ہے وہ غور اور فکر سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا علم اور قیامت کے برحق ہونے کا علم۔ بعض وہ علوم ہیں کہ جو ہمیں ریاضت اور مجاہدہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، بعین طور کہ قوت حسیہ اور قوت خیالیہ ضعیف ہو جاتی ہیں، اور جب یہ قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں تو قوت عقلیہ قوی ہو جاتی ہے، اور انوار الہیہ عقل میں روشن ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی سعی کے اور طلب کے علوم اور معارف حاصل ہوتے ہیں، ان کو علم لدنی کہتے ہیں، علوم لدنیہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ واضح رہے کہ علوم لدنیہ کے حاملین کے درجات اور مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، اور علوم لدنیہ کی انواع بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تمام ملائکہ، انبیاء اور اولیاء کاملین علوم لدنیہ کے حامل ہیں، لیکن ان کے درجات اور مراتب مختلف ہیں۔ اسی طرح علوم لدنیہ کی انواع بھی مختلف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو عالم تشریح کا علم لدنی حاصل تھا، خضر علیہ السلام کو عالم تکوین کا علم لدنی حاصل تھا۔ عالم تشریح سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات کہ جن کا انسان مکلف ہوتا ہے اور جن کا اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں صلاح اور فلاح حاصل کرتا ہے، مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قتل اور زنا نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا وغیرہ۔ اور عالم تکوین سے مراد وہ امور ہیں جن میں انسان کا دخل اور اختیار نہیں ہوتا، جیسے قدرتی آفات اور قدرتی انعامات، بارشوں، طوفانوں، زلزلوں، قحط، زمین کی زرخیزی وغیرہ کا ہونا یا نہ ہونا، موت و حیات، مرض، صحت اور حادثات وغیرہ کا ہونا یا نہ ہونا، یہ تکوینی امور ہیں۔ ان کا علم حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا، اور ان کی حکمتوں کا علم بھی دیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں علوم لدنیہ شمار کی جاتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید ناظرین ہم عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ہینا فیصلہ آباد سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا۔ ترجمہ، اور آپ اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا۔
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ میں آمنہ مصطفیٰ سیالکوٹ سے بات کر رہی جی ہوں. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. صدق اللہ اچھا العظیم. اس کو خبرا میں خا جو ہے نا اس کو وضع سے پڑھے. خبرا مجھے لگ رہا ہے ہا لگ رہا ہے تو اسے پڑھے خبرا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ الدین بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین ہمیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر یہ پروگرام اگر دیکھنا چاہیں یوٹیوب پر تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور اسی طریقے سے ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.